امام ابن اسیر نے اسد الغابہ میں کیا ہے، یہ جلد نمبر 1 اسد الغابہ، اس کے اندر صفحہ نمبر 568 پر اس کو ذکر کیا گیا ہے، اور یہ تفصیل کے ساتھ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اس کمپائل کرنے والے امام تک سند سے یہ سب کچھ ثابت ہے، ان پوری چین ہے جس میں کہیں کوئی انقطاع نہیں ہے۔ اور ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ان اماموں، اپنے ان قائدین اور ان بزرگ شخصیات کے فضائل و محاسن، کمالات اور مناقب ایسے ذریعے سے بیان کریں جسے کل کوئی چیلنج نہ کر سکے، اور وہ ایسا نہ ہو کہ کہا جائے کہ کوئی دلیل کیا ہے تو کہیں کہ صرف غیب سے آواز آئی اور اس آواز میں یہ کہا گیا۔ تو ہماری جو تحریک ہے وہ یہ ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو ان شہزادوں کی شان بیان ہوئی، کروڑوں ذاکر اور جاہل لوگ اس کی گرد راہ تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ ایک ہے آج خواہش پرست ان پڑھ جاہل لوگوں کے پیسے بٹورنے کے لیے ایسی چیزیں بیان کرنا کہ جن کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور دوسرا وہ زبان رسالت کہ جب تک وحی یوں ہا کی تار نہیں ملتی اس وقت تک ان کی زبان نہیں کھلتی۔ ان کی زبان سے جو کچھ بیان ہوا ہمیں وہ ہائی لائٹ کرنا ہے اور لوگوں تک پہنچانا ہے کہ میرے حسین کی شان یہ ہے کہ جو زبان رسالت سے جس کا ظہور ہوتا ہے۔ اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور سند کے سارے رجال کا تذکرہ یہاں موجود ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے۔ اب عام لوگوں کے حالات میں سے یعنی یہ وہ وقت ہے کہ جو تفریح کا وقت ہے، ان دو شہزادوں کی تفریح کا وقت ہے، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، یعنی اس وقت حالت نماز میں نہیں ہے، اس وقت یہ درس قرآن نہیں لے رہے، اس وقت یہ کسی خصوصی تعلیمی کورس میں نہیں ہے، اور اس وقت کوئی روحانی درجات کا سلیبس نہیں پڑھایا جا رہا۔ بظاہر کیا ہے، کھیل کود کا وقت ہے، لیکن کھیل کود صرف سمجھانے کے لیے ہے۔ ان کا وہ وقت جس کو عام عرف میں کھیل کود سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس کا ایک ایک لمحہ بھی ایسا ہے ہم ہزارہا سال سٹڈی کر کے بھی اس لمحے کو حاصل نہیں کر سکتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مروی ہے، کان الحسن والحسین یسترعان، کہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما آپس میں کشتی کر رہے تھے۔ کشتی، اور یہ جس وقت بندے کا سطر ڈھانپا ہوا ہو اور پریکٹس اور بدنی ورزش شریعت اس کا حکم بھی دیتی ہے، ہاں، جس میں یہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک یہ جو سطر ہے، اگر اس میں سے کوئی چیز ننگی ہو تو پھر وہ خود بھی مجرم ہے، اس کو دیکھنے والے بھی مجرم ہیں، ان سب کو گناہ ہوتا ہے۔ اور اگر سطر ہے اس کی ہوتے ہوئے جس وقت یہ ورزش کے لیے کوئی ایسا کرتا ہے تو شریعت نے اس کا حکم دیا کہ تاکہ جہاد کے لیے اور زندگی میں اہم امور کی ادائیگی کے لیے بندے کی صحت ٹھیک ہو۔ اب حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما یسترعان، دونوں کشتی کر رہے ہیں۔ اب روایت کا جو انداز ہے تو یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں نہیں کہتے کہ میں نے خود دیکھا، یہ کہتے الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو کچھ ہوا زبان رسالت نے میرے سامنے بیان کیا۔ تو اگر ہوتا رہے تو میں نے خود دیکھا تو پھر حیثیت اور تھی، پھر ورڈنگ، پھر الفاظ وہ حضرت ابو ہریرہ کے ہوتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور ان کا بھی ایک سٹیٹس ہے، مگر ان کی بات کی وہ ویلیو تو نہیں جو رسولوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کی ویلیو ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات حاصل کی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا، تو پتہ چلا کہ وہ وقت علیحدہ ہے جب یہ سب کچھ ہوا، اور پھر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے زبان رسالت نے خود اسے بیان کیا۔ تو یہ بھی ہمارے لیے برکت کی بات ہے کہ جو ان دو شہزادوں کے بارے میں زبان رسالت صحابہ کے سامنے تقریر کرے، ہمیں بھی وہ سننے کہنے کا موقع مل رہا ہے۔
دونوں امام اپنے بچپن کے زمانے میں یسترعان کشتی کر رہے تھے. کہاں؟ بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کشتی کر رہے تھے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدارت میں. بین یدا کا معنی ہے سامنے، آگے. تو اب میں نے جو شروع میں بات کی کہ ہم ہزاروں سال پڑھیں تو ہمیں اس ڈیپلی اسٹڈی سے وہ کچھ نہیں ملے گا جو انہیں کشتی کے وقت بھی مل رہا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کی نگاہ کے نیچے کشتی کر رہے ہیں دونوں. ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول حیا حسن. آگے جو لفظ ہے ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کشتی گھر ہو رہی تھی کہ جہاں پہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی موجود تھی. اب کتنا مقدس وہ کشتی کا اکھاڑا ہے، کتنی مقدس وہ جگہ ہے جہاں وحش بھی اترتی ہے اور جہاں یہ شہزادے اپنے مستقبل کی ٹریننگ بھی کر رہے ہیں. وہ کربلا کی تیاری تو کب سے ہو رہی تھی. سیدہ طیبہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی وہاں پہ موجود ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاباش دیتے ہیں، داد دیتے ہیں. کشتی کے وقت کسی ایک کو حوصلہ دینا کہ وہ دوسرے پہ غالب آ جائے. عربی زبان میں اس کو حیا سے تعبیر کیا جاتا ہے. ہاں حیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے حیا حسن، جس کا مطلب تھا بلے حسن، شاباش حسن. مزید حوصلہ دینے کے لیے حیا حسن. تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حیا حسن فرمایا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پاس موجود ہیں، چپ نہ رہ سکیں. قالت فاطمہ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا محبوب ابا جی لما تقول حیا حسن، آپ حیا حسن کیوں فرماتے ہو؟ یعنی فرمانے پہ اعتراض نہیں، فرمانے کی حکمت ہے پوچھی ہے. تنقید نہیں کی کہ کیوں کہتے ہو، وجہ پوچھی کہ سبب کیا ہے. کیوں کہ آپ تو سب سے بڑے عادل ہو. تو جب بات برابری کی ہے اور پھر میرے دونوں شہزادے ہیں اور آپ کے بھی دونوں پھول ہیں تو پھر صرف حیا حسن کیوں فرماتے ہو، پھر حیا حسین بھی فرماؤ. قال، تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، فرمایا ان جبریل یقول حیا حسین. فاطمہ جبریل کہہ رہے ہیں بلے حسین، میں کہتا ہوں بلے حسن. پہل تو جبریل نے کی تو وہ صرف امام حسین کا نام لے رہے تھے، تو برابری میں نے کی. جبریل کہہ رہے تھے حیا حسین حیا حسین حیا حسین، بلے حسین، شاباش حسین، آگے بڑھو حسین. تو میں نے کہا حیا حسن، شاباش حسن، بلے حسن. تو پتہ چلا کہ جن کی کشتی کی گھڑی ہو تو صدارت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو اور سدرہ سے جبریل شاباش دینے کو آ جائیں تو میدان کربلا میں ان کے لیے کتنی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوگا. جن کی کشتی کی گھڑی میں اتنے انوار و تجلیات اور اس قدر برکات ہیں، یہ کس کا سٹیٹس ہے کائنات میں کہ بچپن میں کشتی لڑ رہا ہو اور اللہ کے رسول علیہ السلام شاباش کہہ رہے ہو، جبریل آ کے حیا حسین کہہ رہے ہوں. یہ انفرادیت ہے ان شہزادوں کی کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کتنی عظمت ملی ہے. سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سوال نے اب بتایا کہ یہاں پر اعتراض نہیں، یہاں بھی کوئی عظمت ضرور ہے، یہاں بھی کوئی حقیقت چھپی ہوئی ہے. وہ سوال نہ کرتی ہمیں کیسے پتہ چلتا. تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اس پوری داستان کو خود آگے صحابہ کے سامنے بیان فرما رہے ہیں. دونوں نے کشتی کی. وہ میں کہہ رہا تھا حیا حسن. فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ پوچھا صرف یہ کیوں کہتے ہو؟ تو میں نے بتایا کہ ان جبریل یقول حیا حسین. جبریل علیہ السلام چونکہ حیا حسین کہہ رہے ہیں تو میں حیا حسن کہہ رہا ہوں. تو یہ ان کا وہ تذکرہ ہے کہ جو زبان رسالت سے نکلا صحابہ کے جلسے میں سنا گیا. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے لفظ اتنے تر و تازہ رہتے ہیں کہ آج بھی سند سے وہ ہمارے سامنے موجود ہیں اور پتہ چل رہا ہے کہ رب ذوالجلال نے ان شہزادگان کو کتنی عظمتیں عطا فرمائی ہیں.